اب عدل و انصاف دیکھیں، یہ میرے سامنے انعام الباری دروس بخاری شریف ہے، مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، ان کی کتاب ہے اور جلد نمبر 7 ہے، یعنی بخاری کی شرح ہے۔ اب یہ فدق کے معاملے میں بی بی سے جو گواہ مانگے گئے جی، اس کے حوالے سے یہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ گواہ لے کر آؤ۔ اس پر حضرت فاطمہ نے 2 گواہ پیش کر دیے، ایک حضرت علی اور ایک ام ایمن۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ آپ کا نصاب پورا نہیں ہے، کیونکہ ایک مرد اور ایک عورت ہے، یا تو ایک مرد 2 عورتیں ہوں یا 2 مرد ہوں، اس واسطے رد کر دیا۔ یہ شیعوں کی طرف سے یعنی استدلال، شیعوں کا استدلال اوپر ہی وہ لکھتے ہیں، تو کہتے ہیں اول تو یہ روایت ہی غلط ہے، وہی عطیہ والی جو ہبہ کی روایت ہے، حالانکہ غلط نہیں وہ گواہوں والی فتوح البلدان والی، اچھا گواہوں والی، ٹھیک، وہ جو ہے نا میں نے پیش کی ہے نا فتوح البلدان والی روایت، جی، اور اس کی سند ٹھیک ہے۔ گواہوں والی روایات کی طبقات ابن سعد میں ہے، سب میں ہے، سب کتابوں میں ہے کہ گواہ مانگے گئے۔ گواہوں والی روایت بالکل صحیح ہے کہ انہوں نے گواہوں کو رد کیا، اور یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت ہی غلط ہے، روایت بالکل صحیح ہے۔ اس کا کوئی سر اور پیر نہیں، اور اگر صحیح ہو تب بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ درست ہے۔ سنیں، اگر صحیح ہو یعنی یہ جو روایت ہے گواہوں والی کہ انہوں نے جو گواہ مانگے اور پھر کہا جی نصاب پورا نہیں ہے، اگر اس کو صحیح بھی تسلیم کر لیں کہ یہ صحیح ہے، تب بھی صدیق اکبر کا فیصلہ درست ہے، اس واسطے کہ نصاب شہادت پورا نہیں، یعنی شہادت کا نصاب جو ہے وہ پورا نہیں ہے، اس لیے ان کا فیصلہ جو ہے حضرت ابو بکر کا ٹھیک ہے۔ لیکن یہ سب شیعوں کی روایتیں ہیں، حالانکہ غلط کیا ہے انہوں نے، ہم نے سنی روایات سے ثابت کیا ہے کہ بیویوں کے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے گواہ طلب کیے گئے، ام ایمن نے گواہی دی، جناب رباح نے گواہی دی، مولا علی نے گواہی دی، تو یہ شیعہ روایتیں نہیں ہیں، سنی صحیح و سند روایات موجود ہیں۔ اچھا اب دیکھیں یہاں یہ فدق کے معاملے میں، سیدہ فاطمہ زہرا کے معاملے میں ہیں جی، یہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تکذیب کرتے ہیں کہ ان کا نصاب پورا نہیں تھا اور ان کا فیصلہ ٹھیک تھا۔ اب جب مروان نے صرف حضرت عبداللہ ابن عمر کی گواہی پر فیصلہ دے دیا، اسی کتاب میں لکھا ہے، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 310، اچھا، اور یہ ہے ہاں جی وہی کتاب یعنی 7ویں جلد ہے، اور جہاں یہ فدق کا مسئلہ ہے یہ کتاب فرض الخمس میں، اس کے صفحہ نمبر 548 پہ یہ سیدہ فاطمہ زہرا کے حوالے سے لکھتے ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے۔ اب اسی کتاب کا صفحہ نمبر 310 ہے کہ جہاں مروان نے فیصلہ دے دیا ایک ہی گواہ پر۔ اچھا، وہ کیا روایت ہے؟ وہی روایت جو پہلے میں نے پڑھی ہے کہ وہ صہیب کے حوالے سے جی، کہ مروان نے جو فیصلہ دیا، مروان نے حضرت عبداللہ بن عمر کی شہادت کی بنیاد پر فیصلہ کر دیا کہ دونوں کمرے اور حجرہ ان کے بیٹوں کا ہے۔ آگے لکھتے ہیں سوال، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کی شہادت پر کیسے فیصلہ کر دیا؟ کم از کم 2 گواہ ہونا چاہیے۔ جواب، اس کا جواب یہ ہے کہ مروان حاکم تھا، اور حاکم کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ جس کو چاہے مناسب سمجھے بیت المال میں سے کچھ دے دے، یعنی ثابت ہوا کہ مالک کو اختیار ہے، حاکم کو اختیار ہے کہ حاکم اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ حق پر ہے، یہ سچا ہے، یعنی مدعی دعویٰ کرنے والا سچا ہے اپنے قول میں، تو وہ اس کو اختیار ہے۔ آگے لکھتے ہیں عبداللہ بن عمر کی شہادت کی بنیاد پر اس نے 2
کمرے اس لیے دے دیے کہ ان کی شہادت درست ہے، اچھا یعنی عبداللہ ابن عمر کی شہادت درست ہے، اس لیے انہوں نے 2 کمرے دے دیے۔ اور واقعی ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے، تب تو یہ ہبہ حضور اقدس کی طرف سے ہوگا۔ اب دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر کی بات کو تسلیم کر لیا، اور ان کی ایک گواہی پر، یعنی صرف عبداللہ ابن عمر کی گواہی کو قبول کر لیا ہیں جی۔ مروان نے آگے لکھتے ہیں اگر شہادت درست نہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیے تھے تو اب وہ مروان نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے بیت المال سے دے دیے۔ اب یہ دفاع کر رہے ہیں کہ اگر شہادت بھی ہم تسلیم نہ کریں کہ یہ شہادت تو دونوں چیزیں نہیں ہے۔ کانٹرڈکٹ ہوگی نا سیدہ کے جب نصاب میں انہوں نے بات کچھ اور کی ہے، جی گواہ بھی پیش کیے، گواہ بھی پیش یعنی کیے۔ حضرت علی گواہ، ہاں جی، اور یہاں انہوں نے مقصد کہنے کا یہ کہ بالکل ایک دوسرا موقع بیان یعنی کر- حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری ذو الشہادتین کا حضور نے جی ان جی کو مشہور واقعہ ہے، لقب دیا ہے۔ ہاں جی ایک تھے، ہاں جی ایک تھے، انہوں نے حضور کی گواہی دی۔ گواہی کیوں؟ دی۔ حالانکہ عینی گواہ نہیں تھے، نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ کیونکہ آپ تصدیق کر رہے ہیں، ہوں، حضور کے ارشاد کے مطابق اس نے کہا، یعنی حضرت خزیمہ بن ثابت ذو الشہادتین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جی، ذو الشہادتین حضور نے کہا کہ ان کی ایک گواہی 2 مردوں کے برابر ہے۔ برابر ہے، انہوں نے حضور کی بات کی، یعنی جب حضور کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی، حالانکہ وہ عینی شاہد نہیں تھے، حالانکہ انہوں نے عینی کہا شاہد کہ نہیں تھے۔ آپ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے میں ہیں۔ گواہی دیتا ہوں۔ یعنی حیرانگی ہوتی ہے کہ یہاں مروان کا دفاع ہو رہا ہے اور کہتے ہیں کہ اگر یعنی شہادت بھی درست نہ مانی جائے تو مروان نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے بیت المال سے دے دیے، تو یہ ایک آدمی کی شہادت کی بنا پر فیصلہ نہیں ہے بلکہ مستقلاً کسی کو عطیہ دینے کا معاملہ ہے۔ دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ مروان نے شاہد و یمین کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہو۔ اب دیکھو اپنی طرف سے کہ یہ تو اپنی ممکن طرف- ہے کہ ہاں جی۔ ایک گواہ وہ ہو اور ساتھ یعنی قسم بھی لے لی ہو، شاہد و یمین کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہو اور وہ اس کے جواز کے قائل ہو۔ اب اندازہ کریں اپنی طرف سے احتمال دے کر مروان کو بچا رہے ہیں۔ جی ہیں جی، جی، جب یہ فیصلہ قبول ہو سکتا ہے، نصاب بھی پورا نہیں ہے، تو سیدہ فاطمہ زہرا کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے اس لیے فیصلہ قبول نہیں کیا کہ ان کا نصاب جو ہے، شہادت کا نصاب جو ہے وہ مکمل نہیں تھا، اور ادھر مروان کے فیصلے کی وہ تائید کر رہے ہیں اور اس کے دلائل دے رہے ہیں اور پھر احتمالات پیش کر رہے ہیں۔ یعنی اس سے تو یہ ثابت ہوا نا کہ اعتبار اپنا باطل موقف، الاستدلال۔ شخصیت آئی، موقف بدل گئے۔ جی ہاں، موقع بدل گیا ہے۔ سیدہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت تھی تو موقف اور تھا، جی ہاں، موقف اور ہے، حضرت اور جب ابو بکر کے مروان لیے مروان آیا تو وہاں مروان شخصیت آیا بدلی۔ تو اس کو بچانے کے کیس لیے وہی ہے تقریباً۔ موقف اپنا یعنی اختیار کر لیا ہے، وہی اور یہ ہے ان لوگوں کا حال۔ یہ تقی عثمانی اور صاحب نے جی یہ جی لکھا ہے۔ جی جی مولانا تقی عثمانی انعام الباری جامعہ دارالعلوم کراچی کے جو جی استاد بھی جی، ہیں اور جی، مشہور ہیں، مفتی ہاں جی۔ محمد تقی عثمانی صاحب، جی، اور انہوں نے دیکھیں کیسے یعنی مغالطے دیے اور کیسا دھوکہ دیا ہے، اور اسی طرح انہوں نے باقی کتابوں میں بھی ایسے ہی کیا ہاں ہے۔ جی۔ بہت سارے شاید موجود ہیں اس سلسلے میں۔ بہت شکریہ جی آپ کا، جزاکم اللہ خیر۔